بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اس سے پہلے کی آیات میں امکان آخرت پر دو دلیلیں گزری ہیں اور اس کے بعد وقوع آخرت کا بیان تھا۔ تو اب جو آیت نمبر 19 سے لے کر اگلے رکوع کے اختتام تک، یعنی آیت نمبر 27 تک، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار پر تقریباً کوئی 8 دلیلیں دی گئی ہیں، اور قدرت اور اختیار کو ثابت کر کے دو چیزیں ثابت کرنا مقصود ہے۔ ایک تو آخرت کا وقوع، کیونکہ مشرکین آخرت کے منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ہم چورا چورا ہو جائیں گے، تو پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کو دیکھا جائے تو وہ بے انتہا ہے، تو اسی قدرت اور اختیار سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر۔ اور دوسری چیز، ان دلائل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر پہلی دلیل اور ساتھ اس کی مثال بھی دی ہے۔ فرمایا کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے کیا ہے؟ اس کی ایک مثال تو یہاں دی ہے کہ جیسے ایک زمین کاٹ سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بنجر ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ بنجر ہو چکی ہوئی زمین جو کہ مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر کے اس مردہ زمین کو پھر کیا کر دیتے ہیں، اور اسی سے ہریالی اور کھیتی نکال دیتے ہیں۔ تو یہ مردہ سے زندہ کو نکالنے کی کیا ہے؟ مثال ہے۔ اسی طرح اور مثالیں آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں کہ جیسے انڈے سے مرغی کو پیدا کرنا اور اسی مرغی سے پھر انڈے کو پیدا کرنا۔ انڈا بے جان ہے، اس سے مرغی پیدا ہوتی ہے، تو مردہ سے زندہ، پھر مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نطفہ ایک بے جان چیز ہے جو انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، تو بے جان نطفے سے جاندار انسان کو کیا کرنا، پھر اسی جاندار انسان سے بے جان نطفے کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی اتنی بے بہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو پیدا کر سکتے ہیں۔ بھی زندہ سے زندہ کو پیدا کرنا یہ تو بظاہر سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک زندگی دوسری زندگی سے کیا ہے؟ پیدا کر لی جائے، لیکن ایک مردہ سے بے جان چیز سے جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، اسی سے ایک جاندار چیز کو پیدا کرنا، یہ بڑی قدرت اور اختیار کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت اور اختیار کا مالک ہے تو وہ ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر تو بطریقہ اولا کیا ہے؟ قادر، لہذا آخرت ثابت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ یہ قدرت اور اختیار رکھتا ہے کہ مردہ کو زندہ سے پیدا کر دے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کر دے، مردہ زندہ سے پیدا کر دے، یہ قدرت اور اختیار اللہ کے علاوہ دنیا کے کسی اور ذات میں موجود نہیں ہے، تو لہذا کوئی اور اللہ کے علاوہ معبود بھی
اللہ تعالیٰ کے ساتھ قدرت اور اختیار میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یہ نتیجہ بیان کیا ہے کہ اسی طرح تم بھی دوبارہ کیا کیے جاؤ گے، جیسے زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، اسی طرح تم بھی کیا ہے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ جہاں کہیں بھی تم موجود ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا، پیدا۔ بے قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درخت سے گرنے والے پتے کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ درخت سے گرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ درخت سے گرنے والے پتے کو بھی کیا ہے، بھی دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، تھوڑا سا میٹر گھمائیں، سوچ کے بھی بندہ پاگل ہو جائے کہ دنیا میں کتنے درخت ہوں گے کہ اگر انسان شمار بھی کرنا چاہے تو ساری زندگی میں شمار نہیں کر سکتا۔ ایسے ایسے گھنے جنگلات بھی ہیں جہاں پر آج تک کوئی انسان گیا نہیں ہے، کسی انسان نے وہاں پر پاؤں نہیں رکھا ہے، کسی انسان نے اس کی ابھی تک زیارت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ہر درخت سے گرنے والے پتے کو بھی کیا ہے، آپ کی حویلی میں ایک درخت ہو، آپ سارا دن میں صبح سے شام تک گنتی یاد نہیں رکھ سکتے کہ اس کے کتنے پتے گرے ہوں گے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پوری کائنات میں جہاں بھی کہیں چھوٹا بڑا درخت موجود ہے اس سے کتنے پتے گرتے ہیں، کون سا پتا کب گرتا ہے اور کس وقت گرتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، معلوم ہے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو جو بظاہر مر کر مٹی میں مل گیا، اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھلا کیسے قادر نہیں ہو سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، یہ دوسری دلیل دی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خود تم بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یہ بات کل بھی ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کو تو براہ راست مٹی سے کیا کیا ہے، پیدا، اور باقی انسان بالواسطہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ انسان نطفے سے پیدا ہوا اور نطفہ غذا سے، اور غذا کہاں پر اگتی ہے، مٹی میں اگتی ہے، تو مٹی ہی انسان کی اصل ہے، مٹی ہی انسان کی کیا ہے، اصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مٹی جو بظاہر ایک حقیر سی چیز ہے، پاؤں میں روندی جاتی ہے، استعمال میں لائی جاتی ہے، اور اتنی حقیر سمجھی جاتی ہے کہ اگر کیچڑ کپڑوں کو لگ جائے تو جھاڑنا ضروری سمجھتا ہے انسان، یہی انسان جو اس مٹی سے کیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ پھر اس مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا ہم بشر تنتشرون، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو کہ ایک مٹی جو روندی جا رہی ہے، کپڑے کو لگے تو صاف کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، حقیر سی مٹی جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اچانک یہ بشر پھیلتے چلے گئے اور آج تک کروڑوں خربوں انسان کیا ہو گئے، پیدا۔ اور انسان ہی صرف پیدا نہیں ہوا بلکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں سے بھی کیا ہے، افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، کم و بیش 18,000 مخلوقات زیرو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں، ان ہزاروں مخلوقات میں صرف انسان کیا ہے، افضل ہے، اور پیدا کس سے ہوا ہے، مٹی سے ہوا ہے۔ مٹی کی حالت یہ ہے کہ کپڑے پر نہیں لگنے دیتا انسان، اسی مٹی سے انسان بنا تو وہ فرشتوں سے بھی کیا ہو گیا، افضل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ذات جس کی قدرت یہ ہے کہ ایک انسان کو مٹی سے بنایا اور حقیر مٹی سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو روزی ڈھونڈنے کے لیے، اس کائنات میں عمل کرنے کے لیے پھیلا دیا، اور ایک انسان اتنی حد تک چلا گیا کہ اتنی بلندیوں تک چلا گیا کہ فرشتوں سے بھی کیا ہو گیا، افضل ہو گیا۔ تو جو ذات اس پر قادر ہے تو وہی ذات اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر تو بدری کیا اولا کیا ہے، قادر ہے، لہٰذا یہ کوئی بعید یا محال چیز نہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اسی سے یہ وحدانیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ انسان کو مٹی سے بنا ڈالا اور اتنا عزت اور شرف بخشا، تو وہی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی ذات عبادت کے، اس لیے کہ اتنی قدرت اور شان کسی اور کے پاس نہیں ہے جو قدرت اور اختیار اللہ کے پاس ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے محسن بھی ہے کہ مٹی سے وجود بخشا اور پھر تمام کائنات میں تمام انسانوں سے کیا، تمام مخلوق سے کیا بنا دیا، افضل بنا دیا، تو وہ محسن حقیقی بھی ہے۔ اور محسن حقیقی کے احسان کا شکر یہ ہے کہ اس کے اس احسان میں کسی اور کو شریک نہ کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تیسری دلیل، فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہاری ذات سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہاری ذات سے ہی۔ بھئی مٹی سے تو براہ راست آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پھر اماں حوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ تو حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کی بے فصلی سے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیویاں تمہاری جنس سے پیدا ہوئی، یعنی انسان کی جنس سے ہی کیا ہوئی، پیدا ہوئی۔ البتہ نوع الگ الگ ہے، ایک ہوتی ہے جنس، جنس تو سب کی انسان ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، لیکن نوع کیا ہے، الگ الگ ہے۔ نوع ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے تحت ایسے افراد موجود ہوں جن کی اغراض کیا ہوں، مختلف، جن کے اغراض کیا ہوں، مختلف۔ بلکہ جنس ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ایسے افراد کو شامل ہو جن کی اغراض کیا ہوں، مختلف۔ اب انسان ایک جنس ہے، مرد کو بھی شامل ہے اور عورت کو بھی کیا ہے۔ اب جو مرد کے افراد ہیں ان کے اغراض اور ہیں دنیا میں، اور جو عورت کے افراد ہیں ان کی اغراض کیا ہیں، اور ہیں۔ تو گویا دو نوع ہیں، مرد اور عورت، جنس دونوں کی کیا ہے، ایک ہے، البتہ اغراض دونوں کی کیا ہے، مختلف، مقاصد دونوں کی کیا ہیں، مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے، تمہاری ذات اور جنس سے ہی، تمہاری جنس سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم ان سے کیا کرو، سکون حاصل کرو۔ بھی سارے مرد ہی مرد ہوتے ہیں، سارے مرد ہی مرد ہوتے، عورت جنس، عورت ذات ہوتی ہی نہ، بیوی نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں سکون بھی حاصل نہ ہوتا۔ بیوی ہے ہی اس لیے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف کیا کرو۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس سے بندہ پریشان ہے، مرد پریشان ہے، وہ کون ہے؟ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، انسان جس سے سب سے زیادہ ٹینشن کا شکار ہے وہ کون ہے؟ بیوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی تو تمہارے سکون کے لیے پیدا کی ہے۔ کہیں تو گڑبڑ آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیک پیدا کیا نا بھئی، اللہ تعالیٰ نے جس غرض کے لیے پیدا کیا، مطلب یہ ہے کہ وہ غرض حاصل ہو سکتی ہے تبھی تو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غرض کیا بتائی ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری جنس سے پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے کیا حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ جو بے سکونی ہے یا ٹینشن ہے، یہ گڑبڑ کہیں اور ہے، جو خود انسان کے اپنی ذات کی وجہ سے، انسان کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بے سکونی ہے گھر میں، بیوی سے سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ وہاں کہیں نہ کہیں یا مرد کا قصور ہوتا ہے یا بیوی کا کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایک فریق کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سکون حاصل ہونا تھا وہاں بے سکونی ہے، وہاں ٹینشن بڑھ رہی ہے، وہاں پریشانی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے کیا حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی عورت کا لازمی حق ادا نہ کرنا پڑے اور میرے جو مستحبات اس کے ذمے ہیں وہ بھی فرض سمجھ کر ادا کرے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی جب مرد یہ خواہش رکھنے لگے نا کہ میں تو اس کا کوئی حق بھی ادا بھلے فرض عینی کیوں نہ ہو، بیوی جو ہے، عورت جو ہے، میں اس کا کوئی بھی حق ادا نہ کروں، لیکن میرے یہ فرائض تو کرے ہی کرے پورے، لیکن میرے مستحبات اور نوافل بھی جو اس کے ذمہ ہے وہ بھی فرض سمجھ کر ادا کرے، ورنہ میں وصول کروں گا۔ تب معاملات بگڑتے ہیں، تب معاملات بگڑتے ہیں، ورنہ شریعت تو کہتی ہے حقوق برابر ہے، ایک ہی حق ہے بس، الرجال قوامون علی النساء،
کہ مرد حاکم ہے اور بیوی کے لیے اس کی اطاعت کیا ہے؟ لازم، وہ بھی جائز امور میں، ناجائز امور میں تو اطاعت ہے ہی نہیں۔ تو اب اس ایک حق کے علاوہ باقی سارے حقوق میں مرد و عورت کیا ہیں؟ برابر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں برابر کے ساتھی ہیں، دونوں برابر کے کیا ہیں؟ ساتھی ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر مرد اس عورت کو غلام باندی تصور کرے گا جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یا نوکر تصور کرے گا، تو پھر اس صورت میں بجائے سکون کے بے سکونی ہوگی۔ اسی طرح اگر عورت مرد بننے کی کوشش کرے، عورت بھی کیا ہے؟ مرد بننے کی کوشش کرے، وہ اپنی حیثیت بھول جائے، تو پھر اس وقت بھی بے سکونی کا باعث ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں جو بے سکونی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ مرد یا عورت کی اپنی غلطی ہوتی ہے، دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو غرض بیان کی ہے وہ حقیقت ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں کے درمیان میں دیکھے شادی سے پہلے کوئی جان پہچان نہیں ہے، دونوں کے رخ بھی الگ الگ ہیں، دونوں کی محبت کا مدار بھی اور افراد ہے۔ مثلا بیوی کی محبت اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، انہی کی خیر خواہ، ہر وقت انہی کا بھلا چاہنا، اور جبکہ مرد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق جو اس کا شوہر بننے والا ہے مستقبل میں۔ لیکن اتنی دوریاں، الگ الگ گھر میں پرورش پانے کے باوجود بھی، الگ الگ گھروں میں پلنے بڑھنے اور بالغ ہونے کے باوجود بھی، جب آپس میں نکاح ہوتا ہے اور خامد بیوی بنتے ہیں تو سب سے زیادہ وہی بیوی اس خامد کی وفادار ہو جاتی ہے، اور اتنی کہ بعض مواقع پر شادی شدہ لوگوں کو تجربہ ہوگا اس چیز کا کہ بعض مواقع پر یہی بیوی بھائیوں اور والد کے مقابلے میں بھی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے دفاع میں۔ ایسے بھی موڑ آتے ہیں زندگی میں۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں، جہاں پیدا ہوئی ماں باپ بھائی بہنیں، جو اصل اس کے پہلی محبت کا دار و مدار ہے، جو اس کا پہلا رخ ہے، پہلا گھرانہ ہے، جہاں اس نے آنکھ کھولی ہے، اس سب کو چھوڑ کر مرد کے ساتھ وہ اتنی وفاداری کرتی ہے کہ ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی لتسکنوا الیہا سکون کا باعث ہے۔ ہاں، لیکن اس سکون کو پیدا کرنے کے لیے بھی خود اللہ نے انتظام کیا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور مہربانی ڈال دی ہے۔ محبت اور یہ دو لفظ بھی بڑا مفہوم رکھتے ہیں۔ بھئی خامد اور بیوی کے درمیان میں محبت کے جذبات جوانی تک، بڑھاپے سے پہلے پہلے تو وہ ایک دوسرے کے وفادار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنتے ہیں محبت کے جذبات کی وجہ سے۔ اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے، جذبات تھوڑے ماند پڑنے لگتے ہیں، تو پھر مہربانی اور رحمت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے پر مہربانی کے جذبات اللہ تعالیٰ دلوں میں کیا ہے؟ پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سوچ ہوتی ہے دل و دماغ کے اندر کہ اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے ایک ساتھ، ہم دونوں زندگی کے کیا ہے؟ ساتھی ہیں، بچے تو بڑے ہو گئے، اب وہ گھروں والے ہو گئے، وہ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، اب ہم نے ہی ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت، اب ہم نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری نبھانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاوند اور بیویاں خاوندوں کے لیے سکون کا باعث ہے محبت کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے۔ محبت کے جذبات جوانی تک، بڑھاپے سے پہلے، اس کے بعد رحمت، مہربانی اور حفاظت کے جذبات ہوتے ہیں، خیرخواہی کے جذبات۔ تو یہ ساری صورتحال اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ ایک دوسرے سے کیا حاصل کرے؟ سکون۔ اب اگر یہی محبت کے جذبات مرد اور عورت میں سے، خاوند اور بیوی میں سے کوئی تقسیم کرنا شروع ہو جائے، مرد محبت میں کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دے جو اس نے بیوی کو محبت دینی ہے، اور بیوی یہی جذبات کسی اور کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناجائز طریقے سے، تو ظاہر ہے پھر بھی ان بن کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، پھر بھی بے سکونی کا پیدا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ بیویوں کو سکون کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہاری جنس سے بیویاں بنائی اور انہیں تمہارے سکون کا باعث بنایا، اور تمہارے اور ان کے درمیان میں محبت بھی ڈال دی ہے۔ اب اگر تم ذرا غور و فکر کرو، اسی بات میں تھوڑا سا غور و فکر
کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت اور اختیار کی وجہ سے ہے، بے انتہا قدرت اور اختیار کی وجہ سے ہے۔ بھلا ایک لمحے کے لیے سوچے صرف مرد ہوتے، صرف عورتیں ہوتی تو پھر یہ دنیا کیسے ہوتی ہے؟ پھر اس دنیا کے یہ جو رنگینیاں ہیں، یہ جو ذائقہ ہے، یہ جو مزے ہیں، یہ جو دل لگی ہے، یہ ساری کی ساری دنیا میں کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی۔ تو اب بالکل دنیا بے مزہ اور بے رنگ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بسانے کا، دل لبانے کا جو اس کے اندر انتظام کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار ہے۔ اور ایسی بے انتہا قدرت اور اختیار کر رکھنے والی ذات اس لائق ہے کہ اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اس کے بارے میں یہ تسلیم کیا جائے کہ جو ذات ایسے حالات پر قادر ہے، اس پر قدرت اور اختیار رکھتی ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی کیا ہے؟ اور تیسری دلیل دی ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ۔ ویسے جو یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیویاں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو۔ اس میں بہت سارے جہاں اور چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی کو بعض اوقات سکون کا ذریعہ خود ہی نہیں بنانا چاہتا۔ آج کل جہاں جو اصل میں صورتحال جہاں سے بگڑتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندے کو جہاں اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے، یا اس کے کام کو کم از کم سراہنا چاہیے، اس حد تک جس حد تک سراہنا چاہیے وہ آج کل کا شوہر بھی نہیں کر رہا۔ یہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور ہی شوہر کا ہوتا ہے، بیویاں بھی قصوروار ہوتی ہیں، لیکن جہاں سراہنا چاہیے اس کے اچھے کام کو وہاں سراہا نہیں جاتا۔ اس وجہ سے بھی بعض اوقات معاملات بگڑتے ہیں۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کہتے تھے کہ کسی جگہ اپنے مریدوں کے پاس ملنے کے لیے ان کی دعوت پر چلے گئے، تو انہوں نے کھانا والا کھلایا، تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور دونوں ہی حضرت سے بیعت تھے، مرید تھے۔ تو کہتے ہیں پردے میں اس کی بیوی بھی آئی، چونکہ وہ بھی بیعت تھی حضرت سے، ادھر خامد بھی موجود ہے، تو حضرت نے نصیحتیں کرتے ہوئے درمیان میں یہ بھی کہہ دیا، یہ سنت بھی ہے کہ کسی کے گھر دعوت کھائیں تو اس کے کھانے کی کیا کر دے؟ تعریف۔ تو حضرت نے کھانے کی تعریف کر دی کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، اللہ برکت دے۔ تو وہ رو پڑی، بیوی رونے لگ پڑی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اب بھلا دونوں مرید ہیں اور شیخ سامنے بیٹھے ہیں، نصیحت کا موقع بھی تھا، تو وہ اس سے رہا نہ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہماری شادی کو 15-20 جتنے بھی سال ہو چکے تھے، اس نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا ہے آج تک میرے خامد نے کسی بھی میرے بنے ہوئے کھانے کی تعریف نہیں کی ہے۔ میں پہلی دفعہ آپ کی زبان سے اپنے بنے ہوئے پکے ہوئے کھانے کی تعریف سن رہی تھی، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بیوی کو اپنے خامد کی زبان سے اپنی تعریف سننے کے لیے کتنی خواہش رکھتی ہے، کتنی اس میں تڑپ ہوتی ہے، اور یہ خامد جتنا اچھا کام صبح سے شام تک، خامد کو نہیں پتہ ہوتا کہ گھر کے کام کیسے ہوتے ہیں، 3 وقت کا کھانا ہے اور درجنوں برتن 3 ٹائم میں دھونا، اور دن کے اوقات میں باقی یہ تو 3 اوقات وہ ہیں جو پکے ٹھکے کھانے کے ہیں۔ آج کل کے تو گھروں میں سارا دن ہی کھانا ہی چلتا رہتا ہے، ہر وقت برتن گندے ہوتے ہی رہتے ہیں، فرش گندے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور فرش بھی ماشاءاللہ دیواریں بھی ایسی کہ جب تک دن میں 1-2 بار پوچھا نہ لگایا جائے تب تک صاف نہیں ہوتے، چمک پیدا نہیں ہوتی، کہیں گندگی لگ جائے تو فوراً نظر آنے لگتی ہے، مٹی بھی لگ جائے تو گندی لگتی ہے۔ تو جو سارا دن نوکروں کی طرح، حالانکہ یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے، بھئی 2 کنال کے گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا یہ بیوی کے فرائض میں شامل نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، لیکن بچوں کو بھی سنبھالنا اور پھر برتن دھونا سارا دن 3 اوقات میں، کتنے برتن ہوتے ہیں، کپڑے کتنے ہوتے ہیں، ایک دن میں خود بندہ کر کے دیکھ لے کہ یہ سارے کام ہوتے کیسے ہیں۔
اور باہر سے آتا ہے اور کبھی اس کے کسی کام کو نہ سراہنا، صفائی ہے، کپڑا دھونا ہے، جھاڑو پوچھا لگانا ہے، کھانا پکانا ہے، یہ انتہائی بد سلوکی ہے، بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے کاموں میں، اللہ کے نبی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر کے اندر بڑائی اختیار نہیں کی ہے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا ٹوٹا ہوا ہے خود گانٹنا شروع ہو جاتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹنا شروع ہو جاتے تھے، جوتے کو ٹاکی لگانا شروع ہو جاتے، ایسے تو سلوک بھی ایسا ہونا چاہیے جو حسن سلوک باہر والے لوگوں کے لیے ہے وہ پہلے گھر میں ہے، پہلے کیا ہے؟ خود حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم میں سے سب سے زیادہ کریم حسن اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، دو واقعے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ بھی آج کا مرد جتنا بڑا ہو جائے، مولوی ہو، مفتی ہو، قاری ہو، حاجی، نمازی، جج، وزیر اعظم، کسی بھی پوسٹ پر عہدے پر چلا جائے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں جہاد کے سفر میں گئے، تنہائی ہوئی کہیں جنگل میں، تو کہا عائشہ آ جاؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ اب حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں تب میرا وزن ہلکا تھا اور میں مقابلے میں دوڑ میں جیت گئی، بات ختم۔ پھر کبھی اسی طرح کے کسی سفر میں جنگل میں پھر تنہائی میسر آئی، آپ نے فرمایا آؤ آج پھر مقابلہ لگاتے ہیں، پھر دوڑ کا مقابلہ۔ تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں تب میرا جسم کچھ کیا ہو گیا تھا، بھاری، اور میں دوڑ کے مقابلے میں ہار گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو جیتنے کے بعد آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دوڑ کے مقابلے میں ہو گئی، یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ اب بھلا دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین اور بلند و برتر شخصیت ہے، اور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ دوڑ کا مقابلہ لگا۔ بھلا اس حد تک بے تکلفی اور اس حد تک حسن سلوک اور دل لگی اگر ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو پھر وہ بیوی سکون کا باعث نہ بنے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، وہ تو صرف اتنی ایک دو لفظ آپ کی زبان سے، شوہر کی زبان سے تعریف کے سننے کے لیے بس وہ ترستی ہے، اور اس کے لیے کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور خاوند صاحب کے ذہن میں بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے بیوی کی بھی کیا کرنی ہے، تعریف کرنی ہے۔ اور راہ چلتے بازار میں اگر کہیں ٹکر بھی بچ جائے کسی کے ساتھ، اجنبیہ کے ساتھ، تو اس کی اگر تعریفیں کرنی پڑ جائے تو سبحان اللہ آسمان تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہی شوہر جس نے بیوی کی بھول کر کبھی زندگی میں تعریف نہیں کی ہوگی، غیر محرم اجنبیہ عورت کی تعریفوں کے پل باندھ کر جہاز کے اوپر اڑا سکتا ہے، لیکن بیوی کی تعریف نہیں کرنی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت اور اختیار پر، بلکہ اوپر والی آیت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شمار دلائل، لگاتار دلائل دیے جا رہے ہیں بے انتہا قدرت اور اختیار کے۔ فرمایا کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اور اس زمین اور آسمان کے درمیان میں بسنے والے انسانوں کی زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، یہ دونوں صورتیں بھی اللہ کی بے انتہا قدرت اور اختیار پر دلالت کرتی ہیں۔ بھئی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے اندر کا سارا نظام، ان کے اندر کا سارا، وہ تو ماہرین فلکیات ہی بتا سکتے ہیں کہ زندگیاں کھپا کھپا کے نظام شمسی کو مکمل طور پر جانچنے اور ڈھونڈنے کے لیے
کئی مر گئے اور کئی اپنی زندگیاں ابھی اس کے اوپر کیا ہے لگا رہے ہیں، اور ہر ایک نظام، ہر ایک کہکشاں سے آگے انہیں ایک اور جہاں اور کہکشاں نظر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی لگتا ہے آگے ہزاروں ایسی کہکشائیں اور جہان اور ہوں گے۔ یہ تو صرف نظام شمسی کی بات ہے، اور زمین میں، اس زمین کی خود کتنی تہیں ہیں، اس زمین کے اندر کتنا سونا ہے، کتنی دھاتیں ہیں، کتنا لوہا ہے، اور پھر اس زمین کی پیدائش کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی کے اندر سے ایک بلبلہ ظاہر ہوا اور وہیں سے یہ خشکی پھیلنا شروع ہوئی، یعنی پانی کے اوپر یہ مٹی زمین پھیلنا کیا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض زمین کیا کر دی، بنا دی۔ پھر اس میں بھاری بھرکم پہاڑ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کر دیے، گاڑ دیے، جن کے ایک ایک پتھر اتنا وزنی ہے، انسان تو کیا، اتنی مشینیں بھی بڑی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جو ایک پتھر کا وزن اٹھا سکے، اتنے بڑے بڑے پتھر ان پہاڑوں کے اندر ہیں۔ ایک انسان کسی بلند سے بلند ترین چوٹی کو سر کرنے کے لیے اپنی زندگیاں تک داؤ پر لگا دیتے، اور ورلڈ ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کرواتے ہیں جی فلاں نے فلانی چوٹی کو کیا کر لیا ہے، سر کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو بے انتہا ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ انسان ابھی تک اس کو پورے طور پر کیا، اس کا ہزارواں کروڑواں حصہ بھی پورے طور پر نہیں سمجھ سکا ہے کہ یہ اصل میں نظام ہے کیا۔ ابھی چاند پر دیکھے کہتے ہیں اس کا آدھا حصہ تاریک رہتا ہے، آدھا حصہ اس کا اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہ جہاں ابھی انڈیا نے مشن بھیجا ہے چاند کے اوپر، جس حصے پر جا کے اترا ہے، یہ پہلی دفعہ اس حصے پر اترا ہے جو تاریک رہتا ہے، پورے 14 کے 28 دن کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کیوں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، اور اتنے ہی دن پھر کیا ہوتی ہے وہاں روشنی۔ اور پھر وہ حصہ ہے جہاں سب سے زیادہ پتھر برستے رہتے ہیں، یعنی وہاں زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے، اور وہ چاند اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین سے بھی سائز میں کیا ہے، بڑا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے تو وہ بھی فضا میں، اور یہ فضا ہمارے بھی کیا ہے، اوپر ہے، مگر وہ پتھر جو چاند پر گرتے ہیں یہاں کیوں نہیں گر رہے ہیں؟ اور چاند جیسے اور بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بہت سارے سیارے ہیں جو ہر سال ایک دو سیارہ، کئی سالوں بعد، 10 سالوں بعد سائنسدان اعلان کرتے ہیں ایک اور سیارہ ہم نے کیا کر لیا، دریافت کر لیا۔ پتہ نہیں اتنے ایسے سیارے بے شمار اور کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے، اگر تم اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دو تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی تم اس کو پورے طور پر دریافت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری چیز فرمایا تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ بھی دنیا میں کتنے انسان ہیں اور اتنی انسانیت کی بے شمار زبانیں ہیں، بھی بنا ہر انسان مٹی سے ہے اور بنانے والی ذات ایک ہے، لیکن زبانیں ایک ہونا تو یہ چاہیے تھا سارے اولاد آدم میں ایک ہی زبان بولتے اول دن سے لے کر آخر تک، لیکن زبانیں کیا ہیں، مختلف ہیں۔ ہمارے اپنے پاکستان میں دیکھ لیں زبانیں کیا ہیں، درجن کے سے بھی زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خود اپنی پنجابی میں دیکھ لیں، پوٹھواری الگ ہے، پھر ہزاروی الگ ہے، کشمیری الگ ہے، پھر اس پنجابی میں بھی لاہوری الگ ہے، فیصل آبادی، جانگلی الگ ہے، جنگوی کیا ہے، الگ ہے، جانگلی زبان الگ ہے، عجیب و غریب زبانیں ہیں۔ پھر پشتو میں دیکھ لیں، لہجے مختلف ہیں ہر علاقے کے، اور زبان کے الفاظ بھی ہر علاقے کے کیا ہیں، مختلف ہیں۔ مقامی اور انٹرنیشنل یا قومی سطح پر دیکھ لیں، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، ایسی بے شمار زبانیں کہ ایک انسان دوسرے کی زبان کو بعض اوقات سمجھ بھی نہیں سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اور پھر یہ زبانیں ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں، بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جو مر چکی ہیں، دوسری ان کی جگہ لے چکی ہیں۔ اب مثلا ہماری اردو زیادہ سے زیادہ 800 سال ہو چکے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف زبانوں کے ملنے سے یہ زبان پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے اردو کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور 1000 سال پہلے انگریزی کا دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے، بس وہاں کونے میں بولی جاتی تھی، آج وہ انگریزی پوری دنیا پر راج کر رہی ہے۔ تو بے شمار زبانیں، اور پھر وہ زبانیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے بولی آ رہی ہیں اور ہمیشہ تک بولی جاتی رہیں گی، ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد یہ موجودہ زبانیں بہت ساری کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور ان کی جگہ دوسری زبانیں لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اسی طرح انسانوں کے رنگ دیکھ لیں، انسانوں کے رنگ، حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہونے لگی تو فرشتے کو پورے روئے زمین کی مٹی کے مختلف رنگ لانے کا حکم دیا، اور ہر رنگ کی مٹی فرشتہ تھوڑی تھوڑی کر کے کیا ہے لے آیا، اور ان مختلف رنگوں کی مٹیوں سے آدم کی کیا ہوئی پیدائش، اور اسی کی بنیاد پر وہ مٹی رنگ بھی اس کے مختلف تھے، مزاج بھی اس کے کیا تھے، کیونکہ ہر خطے کی آب و ہوا کیا ہوتی ہے مختلف، ہر خطے کے پانی کا ذائقہ اور اثرات کیا ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں گھوم کر آپ دیکھ لیں، رنگ انسانوں کے ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں، انسانوں کے رنگ کیا ہیں۔ پھر شکلیں اللہ نے ایسی بنائی کہ اربوں خربوں انسان آدم سے لے کر آج تک جو پیدا ہو چکے ہیں، 100% 2 بندے ایسے آج تک پیدا نہیں ہوئے جن کی پورے کے طور پر شکلیں ملتی ہوں۔ دونوں میں کہیں نہ کہیں امتیاز پھر بھی کیا ہے، بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ دو کیا ہیں، ہم شکل ہے، لیکن ان میں بھی امتیازی طور پر کوئی نہ کوئی علامت جسم میں کیا ہوتی ہے موجود، تو شکلیں ملتی جلتی نہیں ہیں۔ بھلا ایک انسان، ایک جنس کی ایک مشین ایجاد کرنے والا بندہ ایسی مشینیں ایجاد کر سکتا ہے، ہوں تو سارے موٹر سائیکل لیکن سب کی شکلیں کیا ہوں مختلف، ایسے ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے، ناممکن ہے بھئی، ایک ہی ماڈل ایک ہی سال میں نکالے اور شکلیں کیا ہوں مختلف ہوں، آپس میں نہ ملتی ہوں، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر آج تک خربوں انسان ایجاد کیے ہیں، لیکن شکلیں اور رنگ سب کے آپس میں ملتے جلتے، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا بھی سب آدم کی اولاد ہے تو ایک ہی شکل ہوتی، ایک ہی رنگ ہوتا ہے، ایک ہی سٹائل ہوتا، آنکھیں ایک جیسی، قد ایک جیسے، جسامت ایک جیسی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی شکل اور رنگ ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں اگر غور و فکر کریں تو سارے جہان کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ سارا جہان یہ ماننے پر تیار ہو جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، اتنے بڑے اختیار کا مالک ہے کہ نظام شمسی اور زمین کا اتنا بڑا نظام بنا ڈالا کہ آج انسان پورے طور پر اس کو جانچنے پر بھی قادر نہیں ہے، تو جو ذات اتنے بڑے کام پر قدرت اور اختیار رکھتی ہے تو وہ ذات اس کائنات کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی کیا ہے قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہی ذات ایک ایسی ہے جو عبادت کے کیا ہے لائق ہے، اس کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک، کیونکہ اتنی بڑی قدرت اور اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ایک اور دلیل دی ہے، فرمایا کہ رات اور دن میں تمہارا سونا اور روزی تلاش کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے انتہا دلیل ہے۔ ذرا سوچیں نا کہ رات کو سونے کے لیے سکون اور دن کو کام کرنے کے لیے رات کی نیند کا ہونا کیا ہے ضروری، کہ دن کی تھکاوٹ نیند سے اتر جاتی ہے، پھر تر و تازہ ہو کر بندہ اپنے کام پر کیا ہے لگ جاتا ہے، پھر کام پر لگنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہوئی تو رات سکون کے لیے آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ نظام بنا دیا کہ یہ وقت سونے کا ہے تو سب سوئیں گے، رات ایسا وقت ہے کہ سب کیا ہے سوئیں گے، اور دن ایسا وقت ہے کہ سب کیا کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ نظام انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ تم کیا طے کر لو کہ کب کام کرنا ہے اور کب سونا ہے، یہ قدرتی نظام نہ ہوتا رات اور دن کا، تو سارے لڑتے رہتے، بے سکونی ہوتی، اسی پر جنگیں ہوتی، اسی پر لڑائیاں ہوتی، کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے سونا ہے، کچھ کہتے ہیں ہم نے کاروبار کرنا ہے، تو لڑائیاں ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ نظام بنا دیا خودکار طریقے سے، رات آتی ہے تو سب کو مجبوراً ہتھوڑا رکھنا پڑتا ہے اور سونا پڑتا ہے، اور دن ہوتا ہے تو پھر وہی لوگ اٹھ کر سارے اکٹھے اپنا مل جل کر کام کرنا کیا ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ایک اور دلیل دی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بادلوں میں بجلی کی کڑک بھی ہے، بجلی کی چمک بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کیسے کہ بجلی چمکتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بجلی کی یہ چمک خوف اور امید دونوں کی علامت ہے، خوف اور امید
انسان بجلی کی چمک دیکھ کر اس کے دل میں خوف اور گھبراہٹ بھی طاری ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں چودھی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوفناک کڑک کی وجہ سے دل پھٹ جائے کسی کا، یا اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور اسی کڑک اور بجلی کی چمک کو دیکھ کر ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش دیں گے اور اس بارش سے ہماری فصلیں شاندار ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بجلی کی چمک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قدرتی نظارہ بنایا ہے کہ ہر دیکھنے والا دیکھتے ہی دو چیزیں ضرور اس بطور تاثر کے اس کے دل میں ابھرتی ہیں، ایک خوف اور دوسرا بھئی ایک ہی چیز سے خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، ایک ہی چیز کو دیکھ کر خوف بھی ہے اور اسی کو دیکھ کر کیا ہے، بھلا ایسے ہو سکتا ہے کوئی شیر کو دیکھے اس سے نفع کی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو؟ ایسے نہیں، صرف کیا ہوگا، خوف ہی خوف ہوگا۔ لیکن بجلی، اس کی چمک اور کڑک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے دل میں وہ خوف بھی پیدا کر دیتی ہے اور کسی لمحے انسان کے دل میں وہ امید بھی کیا ہے۔ اور یہ صرف حقیقت، یہ صرف بات نہیں ہے، خیالی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات یہی بجلی زمین پر گرتی ہے اور نقصان کر ڈالتی ہے، اور بعض اوقات یہی بجلی بارش کے برسنے کا سبب بنتی ہے اور بارش اتنی برستی ہے کہ انسان کی فصلیں کیا ہوتی ہیں، شاندار ہوتی ہیں۔ بارش ایسی ہوتی ہے کہ فصلیں کیا ہو جاتی ہیں، شاندار ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بارش اتنی وافر مقدار میں اور حد سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ فصلیں ڈوب کر مر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صرف خیالی بات نہیں ہے، تصوراتی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے اس کا تعلق ہے کہ بعض اوقات واقعی خوف کا سبب اور بعض اوقات امید کا سبب ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی بجلی کے بعد وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور مردہ زمین کو زندہ کر ڈالتے ہیں، مردہ زمین کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا کہ ایسی قدرت اور اختیار کے بجلی جیسی چیز کو، بجلی کی چمک اور کڑک کو اللہ تعالیٰ امید اور خوف کا باعث بنا سکتے ہیں، یہ قدرت اور اختیار کسی اور کے پاس موجود ہے۔ پھر اسی آسمان سے برسنے والی بارش سے مردہ زمینوں کو زندگی عطا کر دیتے ہیں، یہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق بھی نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ فرمایا کہ آسمان اور زمین اللہ کے اختیار سے قائم ہیں، بغیر ستونوں کے۔ آسمان جیسی بلند و بالا چھت کیا ہے، قائم ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی دراڑ پڑ جائے یا کمزوری ہو اور اچانک گر جائے تو انسان تو کیا کچھ بھی دنیا کا نظر نہیں آئے گا، اس کائنات میں ملے گا نہیں۔ انسان کے ذرات بھی کیا ہے، مٹی میں مل جائیں گے اگر آسمان گر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے بغیر ستونوں کے اس کو کیا کیا ہوا ہے، قائم۔ جبکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ چند فٹ کی چھت بھی بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ آسمان قائم ہے، بلکہ زمین بھی کیا ہے، قائم ہے۔ بھی پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اور ہماری سائنس کہتی ہے کہ فضا میں گیند کی طرح کیا ہے، اڑ رہی ہے، اڑنے والا ایک سیارہ ہے، جیسے کہ چاند ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو اس کو ہلنا چاہیے تھا، اور ہچکولے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بھی چیز ٹھہر نہ سکتی، زندگی آباد نہ ہو سکتی۔ لیکن اسی زمین پر پانی بھی موجود ہے، پہاڑ بھی کیا ہیں، موجود ہے، انسان بھی موجود ہے۔ انسان بڑے بڑے دھماکے بھی کر رہا ہے اور بڑی بڑی حرکات بھی سر انجام دے رہا ہے، اس کے باوجود یہ زمین ہلتی نہیں ہے، ڈاواں ڈول۔ اگر کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ہلا ڈالے تو انسان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اپنے بنائے ہوئے بنگلے سے، گھر سے باہر نکل آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آسمان اور زمین کو سیدھا قائم رکھنا یہ کس کی قدرت اور اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ایسی بات ہے تو پھر وہی ذات اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، جو ذات اس آسمان اور زمین کو قائم رکھے ہوئے ہے
وہی ذات اتنی قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہے کہ جب قیامت والے دن تمہیں اس زمین سے نکالنے کی دعوت دے گا، پکارے گا، تو ایک ہی پکار پر ہر جاندار اپنی اپنی جگہ سے نکل کر زندہ ہو کر اللہ کے حضور کیا ہو جائے گا؟ پیش ہو جائے گا۔ جہاں بھی ہے، مٹی میں ملا ہوا ہے، کسی کو کوئی جانور کھا گیا، اس کے حصہ بن گیا، کوئی کہیں غار میں مر چکا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کر مر چکا ہے، کوئی اپنی قبر میں پڑا ہوا مٹی میں مل گیا۔ جب اللہ کی پکار آئے گی تو ایک ہی پکار کے اوپر، ایک ہی پکار اور آواز کے اوپر سارے انسان کیا ہے؟ نکل پڑیں گے زمین سے اور زندہ ہو کر کیا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے نظام کو تھامنے پر کیا ہے؟ قدرت اور اختیار رکھتا ہے، تو وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کیا ہے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔